سر سب سے پہلے ایک ہم نقطہ نظر سن رہے ہیں پیپلز پارٹی کا، خاص طور پر NFC کے حوالے سے، کیونکہ NFC کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہ شرائط ہیں IMF کی کہ اس پر نظر ثانی کی جائے۔ خرم صاحب، کیا حکومت سوچ رہی ہے NFC ایوارڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے پر؟ جی بالکل بھی نہیں، اور خاص طور پہ میں بھی مذمت کرنا چاہتا ہوں کہ IMF کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ان کا یہ کام نہیں ہے کہ ہمارا جو جمہوری اور آئینی بندوبست ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان، اس میں IMF ہمیں کوئی پریشرائز کرے یا اس کو شرط بنائے۔ ان کی شرط اپنی جگہ پر ایک مالیاتی شرط ضرور ہے کہ پاکستان اپنے مالیاتی معاملات کو درست کرے، ان کے اندر بہتر ڈسپلن لے کر آئے، لیکن NFC جیسی چیز کو چیلنج کرنا جو ہے ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ آنے والے دیکھیں سیاست میں اور آئین میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، کوئی چیز حتمی نہیں ہے، لیکن اگر یہ کوئی تبدیلی ہونی بھی ہے تو یہ تو سیاسی آواز آئے گی، یہ تو پاکستان میں جو رہنے والے ہیں ان کے حقوق کی وسعت کے لیے آواز اٹھے گی مختلف اسمبلیوں میں سے۔ IMF کے کہنے پر جو ہے یہ تو خود آپ سمجھتے ہیں کہ یہ IMF کے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، آپ اس کو یوں سمجھ رہے ہیں؟ جی یہ بالکل ہے، میں یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دروازہ ہے یہ PTI نے کھولا ہے، وہ خط لکھ کر، جس میں انہوں نے پہلے دعوت دی تھی کہ IMF پاکستان کے جو ایک الیکشن بھی ہمارا اسی طرح ایک اندرونی اور سیاسی معاملہ ہے، اس کے اندر جب PTI نے دعوت دی کہ جی آپ الیکشن کو دیکھیں اور IMF اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ جج بن کر بیٹھ جائے، وہ اس دروازے سے گزر کر IMF نے اب NFC کا مطالبہ کر دیا۔ چاہیے تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ IMF جو ریکمنڈیشنز دیتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ضرورت بھی ہے، جیسے وہ مختلف شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی بات کرتا ہے یا ٹیکس کلیکشن بڑھانے کی بات کرتا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام پہ بوجھ تو آ رہا ہے لیکن یہ ہماری ضرورت بھی ہے، یہ ہمیں خود بھی کرنا چاہیے، ٹیکس ریفارمز ہمیں خود بھی کرنی چاہیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چلیے ان کو انٹروین تو نہیں کرنا چاہیے، کیا یہ جسٹیفائیڈ ہوگا؟ ہمیں خود یہ سوچنا چاہیے، یہ سوچ سکتے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو زیادہ شیئر جا رہا ہے اور وفاق کے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اس طرح کی ایک سوچ ہمارے ہاں بھی تو ہے؟ دیکھیے مثلا میں اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں، میرے خیال میں NFC میں تبدیلی ہونی چاہیے اس لحاظ سے صوبوں کا حق بالکل کم نہیں کرنا، لیکن ہمیں جو گلگت بلتستان ہے، آزاد جموں کشمیر ہے، وہ بھی پاکستان کے رہنے والے اس میں وہاں رہتے ہیں، تو ان کو بھی صوبہ ایک پروویژنل طور پہ عبوری طور پر ڈکلیئر کر کے ان کو NFC میں سے اپنی آبادی کے مطابق حصہ ملنا چاہیے۔ یہ ایک اصول کی بات ہے کہ اگر وہ ہم انہیں ایک اکائیاں تصور کرتے ہیں تو اس کا ایک آئینی بندوبست کر کے ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں کہ صوبوں کے جو اوور آل ان کا جو حصہ ہے اس وقت وفاقی محصولات میں سے اس کو گھٹایا جائے۔ اس کے اندر جو اس کی کمپوزیشن ہے کہ اگر مزید صوبے ہمیں ایڈ کرنے چاہیے تاکہ وہ بھی اپنا حصہ لیں اور ان کے جو رہنے والے ہیں ان کو بھی ایک مستقل بنیادوں پر ان کا حق جو ہے وہ ملے۔ اس میں ایک چیز ایک بھی ہے کہ ہمارے کچھ جو کمٹمنٹس ہیں سابق جو قبائلی علاقے تھے جس وقت آئینی ترمیم ہوئی، اگر اس میں بھی اس میں ایڈ کرنا ہے تو اس کے اندر جو آبلیگیشنز ہیں وہ ایڈ ہو سکتی ہیں، لیکن NFC ایوارڈ کو اوور آل جو چھیڑنا اور یہ درست کہا گیا کہ آئین میں تبدیلی چاہیے اس میں کمی کرنے کے لیے، وہ ایسا کوئی منصوبہ جہاں تک میرے نالج میں ہے، میں حکومت میں نہیں ہوں، وہ زیر غور نہیں ہے۔ قرآن صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ اور لوگ آ گئے ہیں چونکہ کابینہ میں اور ان کو مجبوراً انہوں نے آپ کی جگہ لے لی ہے، یا ان کو لانا ضروری تھا اس لیے آپ لوگ یا آپ کچھ اور دوست نہیں آ پائے؟ جی قیادت نے جو بہتر سمجھا انہوں نے وہ کام کیا ہے۔ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ جی جن لوگوں کے پاس اب الحمدللہ 15 سال کا میرا تجربہ ہے پارلیمان میں، تو اگر وہ ان سے بہتر لوگ لا سکتے ہیں تو انہوں نے وہ لے آئے۔ صحیح ہے۔ اچھا خرم صاحب یہ بتائیے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جیسے میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا کہ آپ کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، کچھ لوگ سینٹ میں آ رہے ہیں، کچھ لوگ شاید بغیر کسی یعنی الیکٹ ہوئے بغیر بھی کچھ اہم عہدوں پر جائیں گے۔ آپ کی اپنی پارٹی کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کیونکہ آپ کی شاید ذاتی پرفارمنس آپ کی شکست کی وجہ نہ بنی ہو، یہ پارٹی کی پرفارمنس ہی وجہ بنی ہوگی آپ کی شکست کی، تو آپ کو پارٹی کہیں اور ایڈجسٹ کرے، کوئی اور ذمہ داری پر لے آئے چاہے وہ الیکٹ ہوئے بغیر ہو؟ پھر میں آپ سے ہی سفارش کی صدا کروں گا اور آپ کے توسط سے ناظرین سے کہ وہ میرے لیے دعا کریں۔ ایشو یہی ہے کہ ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے، لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے تجربہ دیا ہے وزارت تجارت میں بھی
फॉरेन अफेयर्स में भी, डिफेंस में अल्लाह ताला ने मौका दिया, अभी पावर डिवीजन में। तो ये इतनी अहम वजारतें जो है, इनमें जो हासिल किया गया तजुर्बा है, पार्टी की इन्वेस्टमेंट है हम लोगों पे, तो ज़्यादा उस इन्वेस्टमेंट को ज़ाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। चलें हम अब सिफारिश कर देते हैं, अगरचे मुझे यकीन है कि मेरी सिफारिश की कोई हैसियत ना होगी, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप जैसे तजुर्बा लोग पाकिस्तान में चूंकि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक तरफ आप चाहते हैं कि मुफाहमत का हाथ बढ़ाया जाए, हुकूमत अपोजिशन को दावत भी देती है, शहबाज शरीफ साहब ने भी दावत दी है, लेकिन दूसरी तरफ दिल बड़ा करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। मखसूस नशस्तों के मामले पर अगर एक पॉजिटिव जेस्चर दिखाया जाता और कहते कि जी हम आपके हिस्से की सीटें नहीं लेना चाहते, तो इससे हुकूमत की कंस्ट्रक्शन में कोई फ़र्क भी ना पड़ता और मुफाहमत का रास्ता भी मिल जाता। ये आपके ख्याल में क्यों नहीं हुआ हुकूमत की तरफ से ये इनिशिएटिव? मैं इसके ऊपर क्या सराय नहीं करूंगा साहब, ये फैसला हुआ है इस्लामाबाद में, जिसके ऊपर उनकी जो सीटें थी, उनका कानूनी केस नहीं था, उनके पास कोई लॉजिकल और कानूनी बेसिस नहीं थी। यही तो कोई उनकी तरफ से एक वाज़े इंदिया दिया जाता कि वो पाकिस्तान में जमहूरी रवादारी के साथ आगे चलना चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद पर फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता या कानून साजी करनी पड़ती। लेकिन वहां से तो हमेशा ये आता है कि जी हम बाजू तोड़ देंगे, हम टांगे तोड़ देंगे, हम कानून साजी नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से वो एक, अब देखें ना, वो लोग जो कहते थे कि कानून साजी नहीं होने देंगे, उनको बिल आखिर कानून साजी की जरूरत पड़ेगी अगर वो वाकई वो सीटें हासिल करना चाहते थे।